آپ کی ابھی تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ اب تک چھوٹی بڑی رسالے ہیں زیادہ تر، جی۔ حیدرآباد کے مزاج کے مطابق جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہی 80 رسالے میرے منظر عام پر آ چکے ہیں، الگ الگ عنوانات پہ ہیں، جیسے کس دن کیا کرنا چاہیے، جی۔ تو ہفتہ بھر جو سنیچر ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات جمعہ ہے، تو روزانہ اس کی اسٹارٹنگ کا معاملہ ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، کیونکہ آج تو سوشل میڈیا ہے، گوگل وغیرہ ہے، سب سے ریسرچ کر کے لوگ اشتہار میں دے دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، آج کل چند منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے وہ دور شروع والا جو منظر تھا، تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کام کو کرنے کے لیے؟ تحریر اور تصنیف کے لیے کافی مشکلات، ایک تو خشک میدان ہے، جی اس میدان میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، جی مگر ایک ذوق تھا وہ کہ قوم کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ ایک کتاب کو لکھنے کے لیے ہم کو مہینوں محنت کرنی پڑتی تھی، لائبریریوں کو کھنگالنا پڑتا تھا، ایک حوالے کے لیے ہم نے کلومیٹر تک کا سفر کیا ہے۔ شہروں میں جیسے بہار میں کوئی لائبریری نظر آئی، بنگال میں کلکتے کے اندر لائبریریاں تھیں، حیدرآباد کی لائبریریاں ہیں، اگر معلوم ہوا کہ فلاں کتاب فلاں لائبریری میں ملے گی اور وہ حوالہ ہم کو چاہیے تو ہم وہاں تک کا سفر کرتے تھے، اور میدان عمل میں اتر کے کام کر کے پھر اس کو نوٹ کرتے، اقتباسات کو، پھر ان اقتباسات کو ہے نا سجا کے ایک کتابی شکل دیتے، پھر اس کو رف کرتے، پھر اساتذہ کو بتاتے، وہ جب فائنل کرتے پھر ہم اس کو صاف کرتے، پھر صاف کرنے کے بعد پھر اس کو کاتب کے حوالے، پھر پروف ریڈنگ، تمام چیز مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر اشاعت کو ہم لوگ بھیجتے تھے۔ اخبارات میں، جرائد میں، ماہ ناموں میں، اس دور میں ہم لوگ چھپتے تھے 1990 91 92 میں، جب ہم لوگ کی پیدائش نہیں ہوئی، جب آپ لوگوں کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی، ہے نا۔ اس دور میں بڑا مشکل مسئلہ تھا، کیونکہ جیسے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا ہے نا ماہ نامہ اشرفیہ ہے، ماہ نور ہے دلی، جامع نور ہے دلی، اور استقامت کانپور، اور ہدا ڈائجسٹ وغیرہ ہے نا۔ ان تمام ماہ ناموں میں، حیدرآباد کے تقریباً ماہ نامے، خوشبو کا سفر ہو یا سیاست ہو، اعتماد ہو، رہنمائی دکن ہو، ساز دکن ہو، ہے نا، ان تمام، حتیٰ کہ ہم الحمدللہ میں شاعر بھی ہوں، فنا میرا تخلص ہے، جو ہے اس سے لگ رہا فنا القادری میرا تخلص ہے، تو ایک غزل یا ایک نعت ہم کو اگر چھپوانا ہوتا تھا تو بڑی مشکل سے اس دور میں ہم پتے پر بھیجتے تھے، 15-20 دن میں پہنچتا تھا، پھر اس کی اطلاع نہیں ملتی تھی، پھر ماہ نامہ جب ہمارے ہاتھ میں آتا 6-7 مہینے کے بعد تو ہم پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ میرا کلام یا میرا مضمون وغیرہ چھپا ہے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا کہ بھئی یوٹیوب ہے اور نیٹ ہے، اس کے آج تو ذریعے ایسا معاملہ ہو گیا، چھپے نہ چھپے خوشی دونوں طرف سے ایک ہی ہے۔